اللہ کا دوست کون اور دشمن کون؟ اللہ کے دوست کی نشانیاں کیا کیا ہیں اور اللہ کے دشمن کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں غور فرمائیں کہ ہم میں اور آپ میں کون کون سی نشانی پائی جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو دین کی آسانی کی طرف لے جانے والا، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرنے والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی طرف اشارہ کرنے والا، یہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، نشانیاں ہیں، اور ان راستوں سے دور لے جانے والے عدو اللہ ہیں۔ پیسہ جمع کرنا اور گننا عدو اللہ ہے، اللہ اولاد کی محبت عدو اللہ ہے، مکانوں کی زینت و زیبائش عدو اللہ ہے، اپنی انا کا سفر عدو اللہ ہے، اللہ کے دین کو ہی اللہ کی راہ میں کھڑا کرنا عدو اللہ ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ سمجھ آ جائے تو انسان کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا والد یا والدہ فوت ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ذرا نماز ادا کر لوں، تو یہ کیسی نماز جبکہ اصل قضا ہو رہی ہے؟ یہ ہے عدو اللہ غیر اللہ۔ باقی اللہ کا غیر ہے ہی نہیں، شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے، باقی غیر تو ہے ہی نہیں، کائنات میں بنایا ہی نہیں۔ سارا راز ہی راز ہے، غیر نہیں ہے۔ اس کی اپنی کائنات میں ہر شے اس کی اپنی ہے۔ غیر صرف وہ ہے جو تجھ سے محبت الہی نکال دے، مٹا دے۔ خشیت اللہ یعنی اللہ کا ڈر نکال دے، اللہ کی محبت نکال دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکال دے۔ غیر اللہ یہ نہیں ہے جسے ہم بندے کی محبت سمجھ رہے ہیں۔ بندے کی محبت ہے ہی عین اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیسے سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ کی ساری محبت ہے ہی ادھر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق وہ ہے جو نہ پیدا ہوا، نہ مرے گا اور نہ نظر آئے گا، نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے، بلکہ وہ ہر صورت میں جلوہ گر ہے، ہر شکل میں نظر آتا رہے گا، مگر اس کو دیکھنا آسان نہیں۔ مخلوق وہ ہے جو ایک خاص تاریخ پر دنیا میں ظاہر ہو اور ایک خاص تاریخ کے بعد روپوش ہو جائے، بس یہ مقام ہے مخلوق کا۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، اور مخلوق اپنے دور تک ہے۔ اب اس کے روحانی باب الگ ہیں۔ خالق کے دل میں رہنے والے کب سے ہیں، کب تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مخلوق کو خالق سمجھ لو۔ ممکن ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق مان لیتے، اللہ مان لیتے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مقام خود بیان فرما گئے، اب دوسرا کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کر سکے۔ مقام بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کو کچھ لوگ خدا مانتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا، ضرور کیا۔ تو جس شخص نے اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ عبد کا اپنا مقام ہے، معبود کا اپنا۔ عبد عبادت کرنے والا اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ معبود ہے، تم سب عبادت میں رہو۔ غیر اللہ وہ ہے جو اس راستے سے ہٹائے، اس راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس کی محبت سے آپ کو الگ کرے، ہٹائے، جس انداز سے بھی کرے۔